جس کی شان میں صرف
کون آتے آتے
اللہ فاروق اعظم جیسے صحابیان فرماتے ہیں میں بھی ساری رات سوچتا رہا، ساری رات دعائیں کرتا رہا، اے اللہ وہ جھنڈا مجھے عطا فرما، اے اللہ مصطفیٰ جھنڈا مجھے عطا فرمائے۔ اللہ جب صبح ہوئی سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، میرے نبی نے ایک دائمہ دیکھا، فرمایا اینا علی بن ابی طالب، اور صحابہ ابی طالب کا بیٹا علی کدھر ہے؟ فرمایا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں ٹوٹ رہی ہیں، علی کی آنکھیں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب علی کو بتایا گیا میرے آقا نے اپنا لوافے تھا حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس کے بعد میری آنکھیں کبھی نہیں ٹوٹی۔ میرے آقا نے حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا، اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی تھی۔ مستوں کا امام سوال کرتے ہیں کہ تم علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آخری آیت، اللہ کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا مولا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے میں تمہارا دلیل قرآن کہتے ہوں، کون کہہ رہے ہیں اللہ میں تمہارا، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مولا ہوں۔ تو آپ جتنے بھی مقابل فکر ہیں ان کی مساجد کے بعد جائیں، وہ اشتہار لگے ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں صاحب، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے مفتی جنہیں بھرپور رکھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اپنے ساتھ مولانا لکھاتا ہے اور بڑے نخرہ اور ناز کرتا ہے، وہاں پہ تجھے کوئی شرک نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے میں مولانا ہوں، ورنی کہتا ہے میں مولانا ہوں، یہ شرک نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ مولانا ہے وہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی اللہ مولانا ہے، اللہ کو کسی نے مولانا نہیں بنایا، اللہ خود مولانا ہے، وہ کیا ہے حقیقت تک مولانا ہے، اصل سے عمل تک رہے گا۔ اگر علی کو کسی نے مولا بنایا ہے، علی کو مصطفیٰ نے مولانا ہے۔ اگر تمہارا مولا بن سکتا ہے تو علی وہ کہ جس کی شان میں قرآن کی 300 آیات نازل ہوئی ہیں، جن کی ولادت کامل ہوتی ہے اور جن کی شہادت مسجد کے اندر ہوتی ہے، یہ سعادت علی کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کروایا، یہ چھوٹی سی بات ہے اور نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، سرکار نے امیر مرتضیٰ کے اپنی بیٹی عطا فرمائی۔ تو وقت مختصر ہوتے ہیں، اسے کوشش کرتے ہیں اپنے عنوان کی طرف پڑھوں۔ آج بلال تبلیغ میں نے شروع کیا تھا لیکن بہت ساری روایات ایسی جو میں دیکھ کے آیا تھا وہ بیان نہیں ہو سکی، چونکہ آج کی رمضان مبارک ہے، آپ کی شہادت کیا ہے، شہادت کیسے ہوئی؟ امیر مرتضیٰ کوفہ کے اندر آپ جب صبح سویرے بیدار ہوئے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو فرمایا بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے حضور علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کی عمر میں بڑی تکلیف پہنچائی۔ حضرت علی وہ ہے کہ جن کو ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی تھی، جن کا نام رکھنے پر لوگوں کے سر اڑا دیے جاتے تھے، اتنا اہل بیت کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا۔ اور آج کے دور کے اندر اگر کوئی شان علی بیان کرتا ہے اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، وہ سوچو جس کی شان میں قرآن کی 300 آیات نازل ہو، جن کو مصطفیٰ اپنے کندھے پر بٹھائے، جن کو حضور کہیں کہ لحم کا لحم جسم کا جسم، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، جن کو مصطفیٰ اپنی جان کے اس کی شان ہم نہ بیان کرے تو کون بیان کرے؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج کے اندر، اور پہلے صدیوں کے اندر آج اس وقت جو بھی شان بیان کرتا ہے اس پہ فتح لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے وعدہ کن نارے کو محافظینا اندر گفت علی کا سیاوہ فرماتے ہمارے دور کے اندر بہت سارے قرآنوں کا ہمارے پیفر میں آ جاتے ہیں، ہم نعرے ہدی لگاتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں تو جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے پکا مومن، جس کا چہرہ بگڑ جاتا سمجھ جاتے کہ پکا منافق ہے۔ علی کا ذکر سن کے اگر تمہارا چہرہ خوش ہو، طبیعت خوش ہو تو دعا کرو یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں مومن بنائے۔ اگر چہرہ بگڑ جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، اللہ
ہمیں بھی ایمان سے نواز دے اللہ تعالیٰ سے. اور بات کر رہا تھا آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے ابن ملجم خارجی کی تلوار ماری حضرت علی کی نشانی چیرتے ہوئے پڑی کر چلی گئی اور اس سے 3 دن کے بعد علی مرتضیٰ شہادت ہوئی اور آپ نے جنازہ امام حسن نے پڑھایا اور امام حسن حسین جعفر نے آپ کو غسل کیا اور آپ کا جنازہ پڑھایا گیا. علی مرتضیٰ کا بہت بڑا مقام ہے. ساری زندگی خدا کی قسم ہم شان بیان کرتے رہے نا, ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن علی کی شان ختم نہیں ہوتی. آخر میں بہت سارے دوست آئے ہوئے چھپڑا